لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، وعلى آلہ الطاہرین، واصحابہ المطہرین، وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین، واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ البصیر القدیر، وصدق رسولہ الرشید النذیر، والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان رحمت ہوا جشن حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پروگرام، عرس نظامی علیہ الرحمت و رضوان، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں اراکین جماعت المسلمین، جنہوں نے اس پرفتن ماحول میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سرکار غوث اعظم کے جشن کا انعقاد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا۔ گوئنڈی 14 نمبر شیواجی نگر، اس مسجد کے سامنے آپ جس نورانی محفل میں شرکت کیے ہوئے ہیں، جماعت اہل سنت کے ذمہ دار، لائق و فائق عالم دین، صاحب الفضیلت
حضرت علامہ محمود عالم صاحب قبلہ رشیدی، اور ابھی آپ ایک بہترین معلوماتی بیان و اعلان حضرت علامہ خطیب بے مثال الحاج مولانا المحترم عبد الرزاق صاحب قبلہ جبل پوری اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، خصوصاً جامعۃ العرفان کے تمام اساتذہ کرام، قاری محمد سلیمان، مولانا محمد عثمان، حافظ شہید اعظم، قاری فیاض، یہ جملہ علماء حفاظ، آپ نے مختصر وقت میں جماعت اہل سنت کے جاندار واعظ خوش فکر حضرت قاری مولانا نعمت اللہ صاحب نوری کا بیان بھی سنا۔ ان علماء اہل سنت کی عمروں میں رب تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور ان حضرات کے علم و عمل سے ہمیں اور آپ کو مستفیض فرمائے، آمین۔ حضرت علامہ عبد الرزاق صاحب جبل پوری نے ابھی اعلان میں بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ میں نے بہت تقریریں آپ کے گوانڈی میں کی، خصوصاً جامعۃ العرفان سنی رضا جامع مسجد کے اہتمام سے 10 روزہ پروگرام جو محرم شریف کا ہوتا ہے، حضرت علامہ عبد الرحیم خان صاحب قبلہ اور ان کے ارکان کی طرف سے کئی سال بیان میں نے کیا۔ حضرت علامہ رشیدی صاحب مجھے کئی بار حکم دیے کہ سبحانی صاحب آپ مجھے ٹائم دیجئے، لیکن اب کی مرتبہ انہوں نے سرکار غوث اعظم کی نسبت سے مجھے گرفت میں لے ہی لیا۔ بے شک، آمین۔ میں پہلی بار آپ کے اس اسٹیج سے سرکار غوث اعظم بڑے پیر کے اس جشن میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا، لیکن آئیے سب سے پہلے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کا آغاز ہو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان، سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں بڑے پیر غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت بس سلسلے منقبت پیش فرماتے ہیں۔ آپ اس منقبت کے 2-3 شعر سماعت کیجیے اور پھر انشاءاللہ تعالی کل اسی اسٹیج پر سرکار غوث اعظم بڑے پیر کی زندگی پاک کے تعلق سے بھرپور کوشش میں روشنی ڈالنے کے لیے حاضر رہوں گا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں پھر بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ بہت سبحان اللہ۔
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، بے شک سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، سبحان اللہ بہت خوب، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، ورفعنا لک ذکرک سایہ تجھ پر، کیا کہنا بہت، ورفعنا لک ذکرک سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، اللہ بے شک، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، بہت خوب، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث العظم، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، بہت خوب، پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلاں سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس مہینے کی نسبت ہے کہ شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، کنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ حضرات، آج عراق کی سرزمین پر بڑا مشہور شہر ہے جس کا نام ہے بغداد۔ یہ بغداد عراق کا اس وقت دارالسلطنت ہے، راجدھانی ہے عراق کی۔ بغداد کو نوشیرواں بادشاہ نے آباد کیا تھا۔ ایک باغ تھا، اس باغ میں بیٹھ کر کے نوشیرواں رعایا کی ضرورتوں کو سنتا تھا اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا تھا، اس لیے لوگوں نے اس باغ کا نام بغداد رکھ دیا، یعنی انصاف دینے کا باغ، داد و دہش کرنے کا باغ۔ آگے چل کر کے وہی ایک شہر آباد ہوا، اسی کا نام ہے بغداد۔ بغداد اور نیشاپور یہ دو ایسے شہر تھے کہ ہجری 5ویں صدی میں
علم دین کے یہ دونوں شہر عظیم مرکز مانے جاتے تھے۔ بغداد میں مدرسہ اہل سنت نظامیہ بڑا عظیم الشان ادارہ تھا، جس میں بڑے بڑے تابعی اور بڑے بڑے محدث درس حدیث دیتے تھے، تعلیم و تعلم کا انتظام تھا۔ اس وقت بغداد علم دین کا مرکز بنا ہوا تھا۔ خلفائے بنو عباسیہ جب بغداد کو اپنے قبضہ میں لیتے ہیں تو انہوں نے بڑی ترقی کی اور بہت کچھ بغداد والوں کو دیا۔ تاریخ بتائی جاتی ہے کہ جب بغداد کو ہلاکو خاں نے تہس نہس کیا تھا ہجری 8ویں صدی میں، یہ ہلاکو خاں کون تھا؟ تاتاریوں کا سرغنہ تھا، بڑا ظالم اور بہت ہی خونخوار فوجی سپہ سالار گزرا ہے۔ تاتاریوں کا یہ سب سے بڑا لیڈر ہلاکو خاں، اس نے قسم کھا لیا تھا کہ جب تک ہم بغداد میں ہمارے گھوڑا کا پاؤں مسلمانوں کے خون میں ڈوب نہیں جائے گا تب تک ہم ان کے قتل و غارت گری کو بند نہیں کریں گے۔ اور دوسرا قسم اس نے یہ کھایا تھا کہ جب تک میں مینار بنا کر کے اور ان کی کھوپڑی میں بیٹھ کر کے شراب نہیں پی لوں گا تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اتنا خونخوار اور اتنا بدماش وہ تھا۔ ہلاکو جب فوج لے کر کے چڑھا ہے بغداد پر تو اس وقت بغداد کی سرزمین پر ایک بزرگ تھے حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی ولایت اور جن کی کرامتوں کا شہرہ بڑا زبردست تھا بغداد میں۔ لوگ حضرت جام کے پاس گئے اور جانے کے بعد عرض کرنے لگے، حضور آپ نے سنا ہے ہلاکو خاں بغداد پر چڑھ رہا ہے، اس کی فوج آ رہی ہے اور اس کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ جب جب ضرورتیں پڑی ہیں تو تاریخ بتا رہی ہے کہ بزرگوں کا سہارا لیا گیا ہے، ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا گیا ہے اور ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر کے جان و مال ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگی گئی ہے۔ یہ تاریخوں میں آج بھی باتیں موجود ہیں۔ چنانچہ جب تاریخ بغداد پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اہل بغداد حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور اب ہماری جان کی حفاظت کیسے ہوگی، ہمارے مال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہلاکو خاں کی خونخوار فوج سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت جام نے فرمایا، ٹھیک ہے جاؤ۔ سارے لوگ چلے آئے۔ جب ہلاکو خاں کی فوج بغداد پر حملہ آور ہوئی تو حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا، جس پیالے میں وہ پانی پیتے تھے، کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ آپ نے اسی پیالے کو الٹ دیا۔ الٹنا تھا کہ ہلاکو خاں کی فوج ٹہل گھوم کر چلی جاتی ہے، بغداد اس کو نہیں ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے بغداد کو اپنے پیالے میں چھپا لیا۔ کیا کہنا؟ فوج گھوم کر گئی۔ فوج سے ہلاکو خاں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہا ہم سرحد تک گئے مگر بغداد ہم کو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کہا پاگل ہو تم لوگ، بغداد تک گئے تھے؟ کہا ہم بالکل چڑھ گئے تھے لیکن شہر ہی نہیں ملا۔ کہا آج چڑھائی کرو۔ جب پھر چڑھائی کا ارادہ ان لوگوں نے کیا تو سارے لوگوں نے پھر حضرت جام رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، حضور پھر اس کی فوج آ رہی ہے۔ حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنے پیالے کو الٹ دیا، بغداد اس میں چھپ گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پھر ہلاکو خاں کی فوج تلاش رہی ہے، بغداد نہیں مل رہا ہے۔ سارے لوگ واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے ہلاکو خاں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بغداد نہیں ملا۔ کہا پھر نہیں پائے؟ کہا نہ۔ ہلاکو خاں نے کہا اب کی بار میں چلتا ہوں۔ پوری تیاری اس نے کر لی۔ حضرت جام کو جب اطلاع ملی تو حضرت جام پھر پیالہ الٹنا چاہتے تھے کہ تب تک ان کو الہام ہوا۔
رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ خبر دی گئی، جام اب پیالے کو مت الٹو، 2 مرتبہ تمہاری بات رکھی گئی، جام 2 مرتبہ کے باوجود بھی بغداد والے اپنی خطاؤں پر نظر نہیں کیے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگے، وہ برائیوں سے اپنے آپ کو دور رہنے کے لیے مکمل ارادہ نہیں کیے۔ جام اب رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان پر عذاب الہی نازل ہوگا، اب وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ جام تم بھی ان کے ساتھ شہادت کا جام پینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت جام رک گئے، ہلاکو خاں چڑھا، بغداد میں وہ قتل و غارت گری مچائی کہ جب بغداد کے لابریری کی کتاب دجلہ میں ڈال دیا لوگوں نے تو دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا، اتنی کتابیں ڈالی گئیں دریائے دجلہ میں، اور اس ظالم نے اس طرح سے قتل و غارت گری کیا کہ اس کا گھوڑا خون میں چلنے لگا، مسلمانوں کے سروں کا مینار بنایا اور اس پر چڑھ کر کے کھوپڑی میں شراب پیا۔ اتنا بڑا ظالم و جابر تھا یہ ہلاکو، لیکن اسی ہلاکو خاں کا پوتا الغو خاں ہے۔ جب الغو خاں 90,000 کی فوج لے کر کے مکہ شریف پر چڑھائی کر دیا، الغو خاں نے کہا کہ میرے دادا نے تو بغداد کو تباہ کیا تھا، میں مکہ المکرمہ کو معاذ اللہ تباہ کر دوں گا۔ 90,000 کی فوج لے کر کے یہ مکہ کی طرف چلا۔ ایک میدان میں الغو خاں ٹھہرا، سویرے کا وقت ہے، 90,000 کی فوج ہے، الغو خاں اپنے پوری فوجی طاقت کے ساتھ اس میدان میں فروکش ہے۔ صبح صبح اس میدان میں اذان کی آواز آ رہی ہے۔ الغو خاں نے حفاظتی دستہ کے لوگوں کو بلا کر پوچھا، یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں کون مسلمان آ گیا؟ حفاظتی دستہ کے چند لشکری دوڑے اور آ کر کے بتانے لگے، سپہ سالار 15 مسلمان ہیں، ان میں ایک شیخ لگ رہا ہے، اس کی داڑھی سفید ہے، اس کا چہرہ بڑا برونق ہے، وہ 15 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہیں سے اذان کی آواز آئی ہے۔ کس طرف وہ 15 لوگ ہیں؟ سپہ سالار، ہماری فوج کے آخری حصے پر میدان کے کنارے جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کے دامن میں وہ 15 مسلمان ہیں۔ 15 ہیں، تم نے گن لیا تعداد؟ ہاں۔ کہا جاؤ سب کو بلا کر کے لاؤ۔ الغو خاں کا فرستادہ پہنچا، اس نے دیکھا یہ مختصر جماعت اللہ کو یاد کر رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ کر کے جب بیٹھے ایک لشکری نے کہا تم لوگ کون ہو؟ بزرگ نے جواب دیا ہم مسلمان ہیں۔ وہ بزرگ کون تھے؟ حضرت سید شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جو سرکار غوث پاک کی اولادوں میں سے بتائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید شرف الدین نے جواب دیا ہم مسلمان ہیں۔ کہا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہا ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ کہا ہمارے بادشاہ سے نہیں ڈرتے؟ کہا ہم بادشاہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کہا چلو تم کو ہمارے بادشاہ نے بلایا ہے۔ کہا ہم کسی کے بلانے پر جاتے بھی نہیں ہیں۔ لشکری کو ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت سید شرف الدین کو کچھ اور جواب دے۔ آ کر کے اپنے سپہ سالار سے کہا کہ اتنا روب و داد سے وہ شیخ بات کر رہا ہے کہ ہم سب کے اندر ہمت نہیں ہے اس سے کچھ بات کرنے کی۔ الغو خاں نے کہا چلو میں چلتا ہوں۔ الغو خاں اٹھ پڑا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا کتا ہے، کتے کو روٹی کھلاتا ہوا الغو خاں وہیں پہنچا جہاں یہ چند نفر موجود تھے۔ حضرت سید شرف الدین کو اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا، پوچھا کون ہو؟ آپ نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہا ہم سے ڈرتے نہیں ہو؟ کہا ہم صرف خدا سے ڈرتے ہیں۔ کہا خدا بھی کوئی ہے؟ سید شرف الدین نے جواب دیا اگر خدا نہ ہوتا تو تم جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے ہاتھ سے ایک رذیل مخلوق کتے کو روٹی کون کھلواتا؟ اتنا سننا تھا کہ الغو خان نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا یا شیخ اپنا ہاتھ بڑھائیے، مجھے اسلام میں داخل کیجئے۔ میں نے جان لیا کوئی طاقت ہے، خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے،
مجھ جیسے ظالم و جابر کے ہاتھ سے واقعی ایک رذیل جانور کو روٹی کھلایا جا رہا ہے کوئی طاقت، اسی طاقت کا نام خدا ہے، میں مان لیا، اب مجھے اسلام میں داخل فرمائے گی۔ حضرت سید شرف الدین نے اسلام میں الغو خاں کو داخل کیا، اور جب الغو خاں مسلمان ہوا تو 90,000 کی فوج وہی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ پڑھنے والوں کو کہ تاریخ کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو؟ آج تم جب ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہو کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، میں ان ناپاک ذہن والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، الغو خاں کے 90,000 فوجیوں کو اسلام کا کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ جس کے دادا نے بغداد کو تہس نہس کیا تھا، اور جس کا پوتا مکہ المکرمہ کو معاذ اللہ تہس نہس کرنے کے لیے 90,000 کی فوج لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ 90,000 کی فوج عراق کے میدان میں کلمہ پڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، یورش تاتار کے افسانے سے اور پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، میں عشق کا تعلق نہیں پیمانے سے، یہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث العظم، سبحان اللہ۔ تاریخ پڑھو تاریخ، اسی الغو خاں سے جو نسل چلی مغل ان کو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر مغلوں نے 335 برس حکومت کی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ 90,000 کی فوج اسلام قبول کر رہی ہے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہی فوج اب کعبۃ المکرمہ، مکۃ المعظمہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں اسی بغداد میں تشریف فرما ہیں۔ سبحان اللہ۔ بغداد ایک تاریخی شہر ہے، بغداد میں اولیاء کرام کے مزارات ہیں، بغداد ہی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہے، سبحان اللہ۔ بغداد میں سرکار غوث اعظم کا مزار ہے، سبحان اللہ۔ بغداد میں بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات پائے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہندوستان کی سرزمین پر ہم کو اور آپ کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ قبر پجوا کہہ دیا جا رہا ہے۔ امام اعظم کی قبر ہم نے بنائی ہے بغداد میں، امام اعظم کا روضہ ہم نے تیار کیا ہے بغداد میں۔ ان دجال ذہن و فکر سے پوچھنا چاہتا ہوں، نجد کی بدماش اولادوں سے، جو بھارت کی سرزمین پر خوش عقیدہ مسلمانوں کو قبر پجوا کے نام سے یاد کرتے ہو، بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم کا روضہ ہندوستان کے مسلمان نے تعمیر نہیں کیا ہے، بلکہ بغداد کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے تعمیر کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کے مزارات پر روضوں کی تعمیر کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، بلکہ بہت پہلے سے ہے۔ ان بزرگوں کے مزارات پر روضوں کی تعمیر ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ آپ تاریخ پڑھتے نہیں ہو اور کچھ سوچتے نہیں ہو، ایک بیڑا پان کھا کر کے اسلام کا قانون سمجھنے چلے ہیں، بدعت ہے۔ غوث پاک کا ذکر منا رہے ہو، مولانا محمود عالم صاحب رشیدی، سب بدعت ہے۔ صحابہ 11ویں کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے 11ویں کی ہے جو آپ لوگ 11ویں منا رہے ہو۔ ان بدماشوں سے پوچھو کہ دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن تم منا رہے ہو، صحابہ نے کیا تھا؟ سونیا گاندھی کو بلا کر کے ندوہ میں اور اس کی چھاؤں میں رہ کر کے اپنی مرادیں مانگ رہے ہو، یہ معاذ اللہ رب العالمین کسی بزرگ نے کیا تھا؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ یہ تاریخ کا معاملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے، آؤ 5ویں صدی ہجری کا جائزہ لیا جائے۔ 5ویں صدی ہجری کا ماحول کیسا تھا؟ لوگ کرامتوں کے منکر ہو رہے تھے۔ 5ویں صدی ہجری میں لوگ اولیاء کرام کی طاقتوں کا انکار کر رہے تھے، رزق حلال سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے تھے، بھائیوں کے حقوق مارے جا رہے تھے، یتیموں پر پھر ظلم ہو رہا تھا، لڑکیاں پھر ستائی جانے لگی تھی، ایک امیر غریب کو گری نگاہ سے پھر دیکھنے لگا تھا، علم کا جنازہ نکل رہا تھا، تصوف کو کھلواڑ بنایا جا رہا تھا، بزرگوں کی بارگاہوں میں جا کر کے جبین نیاز کو ٹیکنے پر
نہ جانے کیسے کیسے اعتراضات کیے جا رہے تھے، ان کی بارگاہوں میں پہنچنے کے بعد ایک ایسی ہی وہ جگہیں تھیں کہ جہاں جانے کے بعد انسان اپنے گناہوں پر نظر ثانی کر کے ندامت کے آنسو بہاتا تھا اور اپنے خطاؤں سے معافی مانگتا تھا۔ ایسی درگاہوں میں جانے پر پابندیاں لگائی جانے لگی تھی اور تصوف کے مزاج کو بگاڑا جانے لگا تھا، قلب کی صفائی ختم ہو چکی تھی۔ ایسے ماحول میں جب ہم تاریخ کا ایک ورق الٹتے ہیں تو ایک انسان ہم کو ایسا بھی ملتا ہے کہ جہاں نوجوانوں کے قدم بہک رہے تھے، جہاں نوجوان دور ہوتا چلا جا رہا تھا، جہاں نوجوان کی زندگی کے مقدس اور پاکیزہ صبح و شام کے ماحول خراب ہوتے چلے جا رہے تھے، وہیں پر ایک نوجوان کی تاریخ ہمیں ایسی بھی مل رہی ہے کہ اس نوجوان کی تاریخ کا جائزہ لیا جاتا ہے تو جہاد کے میدان میں بہت بڑا بہادر دکھائی دیتا ہے، تقوی کے میدان میں بہت بڑا متقی دکھائی دیتا ہے، عبادت و ریاضت کے میدان میں بہت بڑا زاہد دکھائی دیتا ہے۔ ایک نوجوان ہے جو روزہ رہ رہا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے تو افطاری کر لیتا ہے، رات بھر وہ رب کی عبادت کرتا رہتا ہے، اور جب دن کا اجالا پھیلتا ہے تو دن کے اجالے میں روزہ رہ کر کے اپنے معبود کی یاد کر رہا ہے۔ ایسا نوجوان ہمیں تاریخ کے صفحہ پر مل رہا ہے۔ وہ نوجوان ایک مرتبہ روزہ رکھے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے کنارے جا رہا ہے، شام کا وقت ہو گیا، نوجوان سوچتا ہے کہ دریا کی لہریں سامنے ہیں، افطاری کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ نوجوان نے دریا میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سوچ رہا ہے کہ چند قطرے پانی سے وضو افطاری کر لوں کہ تب تک پانی کی سطح پر ایک پھل دکھائی دیا، اس پھل کو نوجوان بڑھا اور اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد نوجوان سوچتا ہے یہ مباح چیز ہے، لاؤ اسی سے افطاری کر لوں۔ نوجوان نے افطاری کر لیا، افطاری کرنے کے بعد پھر اس کے دل نے گواہی دی، تم اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہو، تم ایسے مقدس بن رہے ہو، اپنی صبح کو تم صاف رکھ رہے ہو، اپنی شام کو تم صاف رکھ رہے ہو، تم اپنے زندگی کے تقدس کو ایک شاہراہ دے کر کے متعین کرنا چاہتے ہو اور اپنے زندگی کے تقدس کو پیش کر کے دوسرے نوجوانوں کے لیے لمحے فکریہ بننا چاہتے ہو، تو کھا کیوں لیا ہے؟ اگر قیامت کے میدان میں رب تعالیٰ نے تجھے سوال کر دیا تجھ سے اور پوچھ لیا کہ بلا اجازت کے مالک کے تم نے روزے کا افطار کیوں کیا، تو اے نوجوان تیرے پاس جواب کیا ہوگا؟ نوجوان اپنے دل میں یہی ساری باتیں سوچ رہا ہے اور سوچتے ہوئے دریا کے کنارے چل رہا ہے۔ اس نوجوان کے دل نے فیصلہ دیا کہ لاؤ دریا کے کنارے چل کر کے پتہ لگایا جائے کہ یہ سیب کا پھل کہاں سے آیا تھا، اگر باغ کا مالک مل جائے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ کئی منزل چلنے کے بعد دریا کے کنارے ایک بڑا خوبصورت باغ ملا، باغ کے اندر نوجوان داخل ہو جاتا ہے۔ نوجوان نے دیکھا کہ درخت کی کچھ شاخیں ایسی ہیں جو دریا کی طرف لٹکی ہوئی ہیں۔ نوجوان نے اندازہ لگا لیا، بس کرو انہی درختوں میں سے کسی درخت کا پھل ٹوٹ کر کے دریا میں گرا ہے اور دریا کی لہروں نے اسے وہاں تک پہنچا دیا۔ اندر داخل ہوا، تمام باغبان ملتے رہے، پوچھتا رہا اس باغ کا مالک کون ہے؟ ہر باغبان نے کہا، ہر کام کرنے والے نے بتایا، چلے جاؤ محل کے پاس جو ایک کٹیا چھوٹی سی دکھائی دے رہی ہے، اسی جھوپڑے میں اس باغ کا شیخ بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان کے قدم آگے بڑھے، نوجوان محل کے قریب گیا، بڑا خوبصورت محل ہے مگر محل میں وہ بزرگ نہیں رہ رہے ہیں، بزرگ اپنے لیے ایک کٹی بنائے ہوئے ہیں، اس کٹی میں مصلی بچھا ہوا ہے۔ جیسے نظر پڑی تو دیکھتے کیا ہیں کہ شیخ عبادت میں مشغول ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نوجوان نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا بزرگ نے، اور جواب دینے کے بعد پوچھا نوجوان کیسے آئے ہو؟ ولی را ولی می شناست، نگاہ پڑی کی پہچان گئے شیخ، آنے والا نوجوان کیسا ہے؟ نوجوان نے کہا حضور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی اس غلطی کی معافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میں روزہ سے تھا دن بھر اور بغیر اجازت کے آپ کے سے باغ کا ایک درخت کا کوئی سیب ٹوٹ کر کے دریا میں گرا تھا، وہی ندی میں دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اسے استعمال کر لیا ہے، آپ کی اجازت نہیں تھی، اجازت آپ دے دیں تاکہ اس میں میرے لیے کوئی قباحت نہ رہے، یوں تو میں نے مباح سمجھ کر کے اس چیز کو استعمال کیا تھا، لیکن حضور میں قلب و روح کی صفائی کے منافی اس بات کو سمجھتا ہوں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ شیخ نے فرمایا بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تم نے ایسی خطا
خطا کی ہے کہ تمہاری یہ خطا اس طرح سے نہیں معاف کی جائے گی. نوجوان عرض کرتا ہے حضور آخر ہماری معافی کے لیے کون سا پھر طریقہ استعمال کیا جائے گا؟ شیخ نے فرمایا بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اگر تم قلب و روح کی صفائی کی بنیاد پر آئے ہو اس خطا سے معافی مانگنے کے لیے تو سنو تمہیں ہمارے لیے کچھ وقت دینا پڑے گا. تم ہمارے باغ میں 6 مہینہ یا 11 سال تک رہو اور ان درختوں کی دیکھ بھال کرتے رہو. پھر جب مدت پوری ہو جائے گی تب تمہیں ہماری بارگاہ میں بازیابی کا موقع ملے گا اور پھر ہم تمہاری خطا معاف کر دیں گے. نوجوان نے تھوڑی دیر تک سنجیدگی سے غور کیا اور نوجوان نے غور کر کے فیصلہ دیا یا شیخ مجھے منظور ہے, میں آپ کے باغ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. روایت کے مطابق 6 مہینہ یا 11 سال تک اس نوجوان نے باغ کی باغبانی کی ہے اور جب مدت پوری ہو گئی تو نوجوان سوچ رہا ہے لاؤ شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے میں اپنے اس خطا کی معافی مانگ لوں. نوجوان کی عبادت کو شیخ نے دیکھا ہے, شیخ کی عبادت اور ریاضت کو نوجوان نے دیکھا ہے. دونوں کی عبادت اور ریاضت اور حرکتوں کو دیکھتے رہے. دونوں کے قلب و روح کی صفائی کا معاملہ ملاحظہ فرمائیے. شیخ سوچ رہے ہیں کہ مجھ کو حسب منشا نوجوان مل گیا ہے. نوجوان سوچ رہا ہے میری مدت پوری ہو گئی ہے. نوجوان سے ایک روز خود شیخ نے ارشاد فرمایا بیٹا تمہاری مدت تو پوری ہو گئی ہے, کیا تم اپنے خطا کی معافی نہیں چاہ رہے ہو؟ نوجوان نے عرض کیا حضور میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے میں اپنے خطا کی معافی چاہ لوں اور اپنے لیے اجازت لے لوں. مجھے کافی عرصہ گزر گیا آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے, لیکن میری غیرت نے اجازت نہیں دی, مجھے ہمت و جرات نہیں ہوئی کہ میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں. شیخ نے فرمایا بیٹا تمہاری مدت تو ضرور پوری ہو گئی ہے. نوجوانوں یہی میں ذہن و فکر دینا چاہتا ہوں, ایک مباح چیز بلا اجازت کے حاصل کر لی ہے نوجوان نے, تو اس مباح چیز کی معافی کے لیے تاکہ میرے قلب و روح کی صفائی پر اثر نہ پڑے اس طرح سے باغبانی کی جا رہی ہے, اس طرح سے شیخ کی خدمت گزاری کی جا رہی ہے. میں آپ کی زندگی کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ بھی اپنے قدم کو رزق حلال کے لیے بڑھا رہے ہو کہ نہیں؟ کیا آپ صبح و شام سوچتے ہو مجھے حلال روزی ملے کہ نہیں؟ کیا آپ نے بھی کبھی فکر کیا ہے کہ ہم کسی چیز کو غیر کے استعمال نہ کریں بلا اجازت کے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مذہب اسلام کے قانون پر ذرا نگاہ ڈالتے جائیے کہ بلا اجازت کسی کے کسی سامان کو استعمال نہ کیا جائے. جب اتنی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو چوری کرنے کی اجازت کب دی جائے گی آپ کو؟ حقوق مارنے کی اجازت کب آپ کو دی جائے گی؟ بلا اجازت دوسرے کے سامان کو چھونے کی کب اجازت دی جائے گی؟ ذرا مذہب اسلام کے نفس کو سمجھتے ہوئے چلیے اور دستور کو ملاحظہ فرماتے ہوئے چلیے. نوجوان سے جب شیخ نے فرمایا, نوجوان عرض گزار ہو جاتے ہیں حضور مجھے عرض کرنے کی ہمت نہیں ہے, لیکن اب آپ میرے حالات پر خود تجزیہ کیجئے اور سرکار مجھے معاف کر دیجئے. تب تک شیخ نے فرمایا بیٹا ایک شرط تو تم نے پوری کر دی ہے مگر ایک شرط تمہارے لیے اور ہے. کہا وہ کون سی شرط؟ کہا ہمارے پاس ایک بچی ہے جو دونوں آنکھوں کی اندھی ہے, جو دونوں پیروں کی لنگڑی ہے, جو دونوں ہاتھوں کی لولی ہے, جو دونوں کانوں کی بہری ہے, جو زبان کی گونگی ہے. اتنے عیب میری بچی میں پائے جا رہے ہیں, میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں. نوجوان تھوڑی دیر تک سوچتا رہا. نوجوان نے کہا یا شیخ میری غلطی معاف کی جائے, یہ شرط مجھے منظور ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے, آج کے نوجوان کی شادی ہونے والی ہو, اس نوجوان کے ذہن و فکر کا جائزہ لیجیے. اگر کہہ دیا جائے کہ تیری شادی ایسے دلہن کے ساتھ ہونے والی ہے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے, وہ کہے گا میں خالی زندگی گزار لوں گا مگر مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے جب اس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے, اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے, اس کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے, مجھے ایسی بیوی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نوجوانوں ذرا زندگی کی فکر کو ملاحظہ فرماؤ. نوجوان عرض کرتا ہے یا شیخ مجھے یہ شرط منظور ہے, آپ میری خطا معاف فرما دیں. نوجوان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. شیخ نے انتظام و اہتمام کیا اور نکاح خوانی ہو گئی. نکاح ہونے کے بعد شیخ نے فرمایا بیٹا اب آج سے اس پورے باغ کے مالک تم ہو اور یہ جو سامنے محل دکھائی دے رہا ہے بیٹا اب یہ محل تمہارے لیے ہے اور اس محل میں علاوہ میری بچی کے کوئی اور عورت نہیں ہے بیٹا, اب سب تمہارے لیے ہے. نوجوان کو ساری ملکیت سونپ دی جاتی ہے. نوجوان جب محل میں داخل ہوئے, محل میں داخل ہوتے ہی ایک حسین و جمیل خوبصورت بیوی نے اپنے شوہر کا استقبال کیا, سلام کیا. سلام کرنا ہی تھا کہ نوجوان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں. نوجوان سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا کہ تمہاری شادی ایسی لڑکی سے کی جا رہی ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, جو سنتی نہیں ہے, جو دونوں
दोनों पैरों की लंगड़ी है, जो दोनों हाथों की लूली है, मगर मैं इसके खिलाफ पा रहा हूं, ये मामला क्या है? फिर नौजवान के ज़हन फिक्र ने जवाब दिया कि शेख माज अल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे, शेख ने यह भी तो कहा है कि इस महल में मेरी बच्ची के अलावा कोई और औरत नहीं है, इसमें जरूर कोई राज है। नौजवान नमाज की नियत बांध लेते हैं और रात भर नौजवान नमाज पढ़ता रहा, खातून भी नमाज पढ़ती रही। जब दिन का उजाला फैला, नौजवान ने सोचा लाओ इस राज को अपने शेख की बारगाह में हाजिर होकर के फिर सवाल करूं। जैसे ही नौजवान शेख की बारगाह में हाजिर हुए तो शेख की निगाह ने ताड़ लिया कि नौजवान की जुस्तजू कुछ और है। शेख ने फरमाया बेटा क्या मामला है? नौजवान ने अर्ज किया हुजूर शादी का मतलब समझ में नहीं आया। आपने फरमाया बेटा तुमने मतलब नहीं समझा। सुनो नौजवान, मैंने तुम्हारी सुबह देखा है, मैंने तुम्हारी जिंदगी के पाकीज़ा माहौल को देखा है, मैंने तुम्हारी जिंदगी के रफ्तारो गुफ्तार को देखा है, मैंने तुम्हारी जिंदगी के तकवा तहारत को देखा है, मैंने तुम्हारी इबादत और रियाजत को देखा है। बेटा सुन, वो मेरी बच्ची है। मैंने जो ये कहा था कि मेरी बच्ची दोनों आंखों की अंधी है, आज तक उसकी निगाह किसी गैर महरम पर नहीं पड़ी है। मैंने जो ये कहा था वो कानों की बहरी है, आज तक उसने किसी गैर महरम की आवाज को नहीं सुना है। मैंने जो ये कहा था वो दोनों हाथों की लूली है, आज तक उसने खिलाफे शरा कोई काम नहीं किया है। मैंने जो ये कहा था दोनों पैरों की लंगड़ी है, आज तक वो शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाई है। मैंने जो ये कहा था जबान की गूंगी है, आज तक शरीयत के खिलाफ एक लफ्ज उसकी जबान से नहीं निकले हैं। वो मेरी बच्ची है, उसका नाम फातिमा उम्मुल खैर है, इस नौजवान का नाम सालेह है, उस शेख का नाम हजरत अब्दुल्ला सूबई है। ये मुक़द्दस आंगन में जो फूल खिलता है उसी का नाम गौसे आजम है, उसी का नाम पीरे पीरा है, उसी का नाम मुहीउद्दीन जिलानी है, उसी का नाम महबूबे सुबहानी है। आप साल और फरमाते चलिए वही नौजवान है जिसका नाम हजरत सालेह है, जो हजरत गौसे आजम के बाप हैं। ये वही शेख हैं हजरत अब्दुल्ला सुमई, जो सरकार गौसे आजम के नाना हैं। ये वही खातून हैं जिनका नाम फातिमा उम्मुल खैर है, ये हजरत गौसे आजम की मां हैं। जरा जिंदगी के तकद्दुस को मुलाहजा फरमाइए, जिंदगी की तहारत को देखते हुए चलिए, जिंदगी की रफ्तार गुफ्तार को देखते हुए चलिए। ऐसे आंगन में जो फूल खिला है उस शख्सियत पर निगाह डालिए, यही सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। आइए जरा जिंदगी के तकद्दुस की बात आ गई तो किरदार और अमल का असर जिंदगी पर जो पड़ता है, एक वाकया और अर्ज करता चलो। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि ज़हन फिक्र में जो बात उतारना चाहता हूं उस नतीजे पर गौर फरमाइए। हजरत बैजीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत ही अपने वक्त के जय्यद बुजुर्गों में से बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत बैजीद बस्तामी ने एक मर्तबा अपनी मां से सवाल किया, अम्मी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मां ने कहा बेटा कौन सी बात पूछना चाहते हो? मां ये तो बताओ कि मैं 30 साल से इबादत और रियादत कर रहा हूं, मगर 30 साल से जो मुझे कैफियत इबादत में होनी चाहिए वो लज्जत में नहीं महसूस कर रहा हूं, जो मेरी दिलजमई होनी चाहिए इबादत में वो माहौल मुझको नहीं मिल रहा है। मां 30 साल से मैं इबादत कर रहा हूं और 30 साल से पहले की जिंदगी में मैं देख रहा हूं मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी लग़ज़िश या खता नहीं की है कि जिस लग़ज़िश और खता का असर मेरी इबादत पर पड़ रहा हो। मां ये तो बताओ कि आपसे कोई ऐसी चूक तो नहीं हो गई है कि जिसका असर मेरी इबादत पर पड़ रहा हो? तो मां भी आबिदा जाहिदा हैं, वलिया हैं, उन्होंने भी अपनी जिंदगी का तज्जिया किया और तज्जिया करने के बाद फरमाया बेटा मेरी जिंदगी में माहौल ऐसे हैं कि मैंने भी अपनी जिंदगी में कोई खता नहीं की है। लेकिन ए बायजीद, एक मर्तबा मैं अपने मकान के छत पर चल रही थी कि पड़ोस की छत पर मेरी निगाह पड़ी, पनीर रखी हुई थी, सिरका रखा हुआ था। मैं उसके छत पर चली गई और जब देखी तो मेरी निगाह पड़ी, मेरी तबीयत में कुछ लालच पैदा हुई। मैंने उंगली डाल करके और उसकी बिला इजाजत के उसी पनीर को चख लिया था। ए बायजीद, ऐसा तो नहीं है कि उसी का असर पड़ रहा हो। हजरत बायजीद बस्तामी अर्ज करते हैं अम्मी उस पड़ोस से माफी मांगो, जब आपकी मां ने उस पड़ोस से इजाजत ले ली है। अब हजरत बायजीद बस्तामी फरमा रहे हैं अब मैं इबादत करने लगा तो मुझे लज्जत मिल रही है, मुझे कैफ मिल रहा है, मुझे सरूर मिल रहा है। आप जरा जिंदगी के पाकीज़ा माहौल का असर मुलाहजा फरमाते चलिए कि जिंदगी के किरदार का असर जिंदगी का कैसे पड़ता है। मां और बाप की इबादतों का और उनकी नेकियों का असर औलादों पर कैसे पड़ता है। आज बहुत शिकायतें आप करते चले जाते हो। मौलाना महमूद आलम साहब रशीदी तावीज दे दीजिए, मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मेरा बच्चा मेरा वफादार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे यह बताओ ए मुसलमानों, आपने अपने बच्चे की वलादत पर जब वो पैदा हुआ है तो वफादारी का कौन सा करतूत पेश किया है? आप
آپ نے اگر بچے کی پیدائش پر آپ خلاف شرع کام کر رہے ہیں تو کیا یہ آپ امید رکھتے ہیں کہ بچہ جوان ہونے کے بعد آپ سے وفاداری کا ثبوت دے گا؟ نہیں، بچہ تو پیدا ہوا ہے، اس کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہے، مگر اس کے دل پر زخم کون لگا رہا ہے، اس کے دل کو مجروح کون کر رہا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف شفاف آئینہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ شرعی قانون میں رہ کر کے آپ خوشی منائیں۔ اگر بچے کی پیدائش پر اذان دلوا دی ہے داہنے کان میں اور بائیں کان میں تکبیر کہلا دی ہے اور بچے کی پیدائش پر اس بچے کے منہ میں کسی نیک آدمی کے ذریعہ سے کوئی میٹھی چیز ڈلوا دی ہے تو اس بچے کے دل پر بڑا اچھا اثر پڑے گا، لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا دل تو صاف شفاف آئینہ کی طرح ہے۔ آپ نے ریڈیو اور ناچ گانے سے اس کی پیدائش کی خوشی کر دی ہے تو گناہ کی تلوار اس کے دل پر کس نے چلائی ہے، اس کے دل کو زخمی کس نے کیا ہے؟ بچہ تو پیدا ہوا ہے آپ کے لیے نعمت الہی بن کر کے، مگر ماں اور باپ اپنے بچے کے لیے زحمت بن رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنے بچے کے تقدس کو خون تم نے کیا کہ نہیں؟ وہ بچہ صاف و شفاف دل لے کر کے آ رہا ہے، اس بچے کے دل پر گناہ کی تلوار کون چلا رہا ہے؟ چلانے والے تم ہو۔ تو جب اپنے بچے کے دل کو زخمی تم نے کر دیا ہے تو جوان ہونے کے بعد تمہارا وفادار نہیں رہے گا، بلکہ تمہارے ساتھ غداری سے پیش آئے گا، تمہارے ساتھ تکلیف دہ چیزوں سے پیش آئے گا۔ آپ ذرا تجزیہ کرتے ہوئے تو چلیے، آپ نے اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھا ہے، اسلام کے تقدس کو نہیں سمجھا ہے۔ بزرگوں کی یادیں اسی لیے منائی جاتی ہیں اور بزرگوں کا ماحول آپ کے سامنے اسی لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی زندگی صاف اور ستھری ہو۔ آج یہ پھر واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ذہن میں ایک بات اتارتا ہوا چلو۔ دیکھو، یہی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ لباس فاخرہ پہن کر کے اپنی ماں کے سامنے آئے اور عرض کیا، امی جان دیکھو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتنا بڑا کمال عطا فرما دیا ہے۔ ماں نے کہا، ہاں بیٹا تم کو کمال تو مل گیا ہے لیکن یہ میرا کمال ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے ماں سے عرض کیا، امی تمہارا کمال کیسے ہے؟ کمال تو میرا ہے، علم میں نے حاصل کی، عبادت و ریاضت میں کر رہا ہوں، اپنی زندگی کو مقدس میں بنائے ہوئے ہوں، گناہوں سے میں دور رہتا ہوں، مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر تاکید میں کرتا رہتا ہوں، اس لیے وہ میرا استقبال کر رہے ہیں اور میرا لحاظ کر رہے ہیں۔ خلیفہ وقت بھی مجھ سے خوف کا رہا ہے، امی جان تمہارا کمال کیا ہے؟ تو ماں نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا، بیٹا بایزید یہ میرا کمال ہے، تمہارا کمال نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی اپنی ماں سے مچل گئے اور عرض کرنے لگے، امی یہ تو بچاؤ، آخر تمہارا کمال کیسے ہے؟ تو ماں نے کہا، بیٹا بایزید سن، اگر تہجد کی نماز پڑھ کر کے میں تجھے دودھ نہ پلاتی تو تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوتا؟ اب آپ ذرا غور فرمائیے، ماں کے کردار کو دیکھیے اور جائزہ لیتے ہوئے چلیے۔ ماں جب عابدہ زاہدہ ہے، اس کی گود کا پلا ہوا بچہ بایزید بستامی بنتا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ تم اپنی اولادوں کو اگر صاف اور صالح رکھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی گود کو پاکیزہ بنا لو، پہلے اپنے ماحول کو پاکیزہ بنا لو، پہلے اپنی صبح کو پاکیزہ بنا لو، پہلے اپنی شام کو پاکیزہ بنا لو، پہلے اپنی زندگی کے رفتار کو پاکیزہ بنا لو، پہلے اپنی زندگی کے ماحول کو پاکیزہ بنا لو۔ مسلمانوں گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد صالحیت کا خواب دیکھنے والوں، تم اپنی زندگی کے تقدس کا خون کر رہے ہو، تمہیں زندگی کا تقدس نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ تمہیں اگر زندگی کا تقدس لے کر کے اور صالحیت کے ماحول میں صالح بن کر کے چلنا ہے تو تمہیں اپنی صبح کو صاف کرنا پڑے گا گناہوں سے، اپنی شام کو گناہوں سے صاف کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے پر تمہیں کڑی نگاہ رکھنی پڑے گی۔ آئیے ذرا جائزہ لیتے ہوئے چلیے۔ میں عرض کر رہا تھا یہی 5ویں صدی ہجری ہے۔ 5ویں صدی ہجری میں زندگی کا ایک بہترین تقدس غوث اعظم کے والد گرامی سے ملتا ہے۔ سرکار غوث اعظم اپنے باپ کے اور اپنی ماں کے گود میں آ گئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر جس صبح کو پیدا ہوتے ہیں، قربان جائیے، آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ مجھ کو 3 بشارتیں اس رات میں ملی ہیں، 3 خوبیاں مجھ کو حاصل ہو گئیں۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس رات میں سرکار دو عالم کو خواب میں دیکھا تو سب سے بڑی سعادت تو مجھے یہ ہوئی کہ میرے آقا کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، اور دوسری بات کیا میرے آقا حکم فرماتے ہیں، صالح تمہارے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا روحانی بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو گئی کہ میرے بیٹے کو سرکار دو عالم نے اپنا روحانی بیٹا قرار دیا ہے۔ اور پھر تیسری خوشی کیا حاصل ہوتی ہے؟ آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا اے صالح میرے دین کو زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 بشارتیں آپ کو ملتی ہیں اس رات میں۔ سرکار غوث اعظم کے والد گرامی اپنے بچے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، ماں دیکھ رہی ہیں
اپنی گود میں لیے ہوئی ہیں. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر جب پیدا ہوئے تو 29 شعبان کو پیدائش ہوتی ہے اور اس کے صبح رمضان کا مہینہ لگنے والا ہے. اور جب سال بھر کا عرصہ گزرا تھا تب بھی آپ کی کرامت سامنے آئی تھی. چنانچہ سرکار غوث اعظم کی ولادت ہو گئی ہے. سویرے سویرے رمضان کا مہینہ ہے لیکن رمضان کے چاند کا ثبوت نہیں ملا. لوگ سوچ رہے ہیں روزہ رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے. شرعی شہادت تلاش کی جا رہی ہے. لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے بتاؤ رمضان کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا. کسی نے کچھ نہیں بتایا. تب تک سرکار غوث اعظم کے ماں کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ شرعی شہادت تو رمضان کے چاند کے لیے ہمیں نہیں مل پا رہی ہے. آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ شرعی شہادت تو یہاں بھی نہیں ہے لیکن میرے بیٹے عبد القادر نے آج صبح سے دودھ نہیں پیا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیے سرکار غوث اعظم نے دودھ نہیں پیا ہے. تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ شرعی ثبوت حاصل ہو گئی. شرعی شہادت مل جاتی ہے کہ چاند رمضان کا ہو گیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم شیر خارجی میں بھی رمضان کے مہینے کا احترام ملاحظہ فرمائیے. ابھی آپ بچے ہیں, آپ مکلف نہیں ہیں, آپ پر روزہ فرض نہیں ہے, مگر رمضان کے احترام کا ماحول ذرا ملاحظہ فرمائیے. اسی کو سرکار اعلی حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ رہے پابند احکام شریعت بوت داہی سے اور نہ چھوڑا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم نے. سبحان اللہ. نہ چھوڑا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم نے. اللہ اللہ. یہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں. سرکار غوث اعظم کی ولادت بس عادت ہوئی اور جب میرے سرکار غوث پاک پیدا ہوئے ہیں تو ذرا دیکھو تاریخ بتا رہی ہے کہ اس مہینے میں اور اس دن عراق کے صوبہ میں 1100 بچوں کی پیدائش ہوئی اور سب کے سب غوث پاک کے صدقہ میں ولی ہو گئے. اللہ اکبر. کتنی برکت ہوئی. اور جب سرکار غوث اعظم کی پیدائش ہوئی تو عراق کے صوبہ میں بارش بہت ہوئی. اس سال پھل درختوں میں بہت آئے. اس سال بارش بڑی اچھی ہوئی. سارے لوگ آسودہ ہو گئے. جانوروں کے دودھ بڑھ گئے. میرے سرکار غوث اعظم کے جد سیدنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی. تب ذرا برکت کا ماحول دیکھیے. اور آپ کے روحانی لاڈلے سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہو رہی ہے. تب ذرا برکت کا ماحول ملاحظہ فرمائیے. سرکار غوث اعظم اپنی ماں کی گود میں ہیں. ماں کی گود بھری ہوئی ہے. عورتیں زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں. واقعی اشراف خاندان میں آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ ہم لوگوں نے قصبہ نیف میں نہیں دیکھا. یہ قصبہ نیف گیلان کے قریب ہے اور یہ گیلان ایک بہت بڑا قصبہ اس وقت مانا جاتا تھا. عراق کے صوبہ میں یہ پڑ رہا ہے. چنانچہ عورتیں دیکھنے کے بعد جاتی ہیں اور کہتی ہیں اس عمر پر آپ کے وہاں بچہ پیدا ہوا ہے. سرکار غوث پاک کے ماں کی عمر 60 سال کے قریب ہو گئی تھی یا زائد ہو گئی تھی. تب سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے. عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں اتنا حسین و جمیل بچہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. اتنا خوبصورت بچہ یہاں کسی خاندان میں نہیں پیدا ہوا. اور اشراف کے بچے تو خوبصورت ہوتے ہی ہیں لیکن ان کے جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہوا ہے. چنانچہ بات بڑی مشہور ہو گئی تھی کہ ولدا ولد فی الاشراف لا یرضع فی رمضان. اشراف خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینہ میں دودھ نہیں پیتا ہے. اللہ اکبر. یہ سرکار غوث اعظم کے لیے بات مشہور ہو گئی ہے. عورتیں دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں, زیارت کرنے کے لیے چلی آ رہی ہیں. سرکار غوث پاک اپنی ماں کی گود میں ہیں. سرکار غوث اعظم دودھ پی رہے ہیں. آپ کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ عبد القادر جیلانی ہماری گود میں رہتے تھے. اس وقت تک مجھ کو بڑا سکون حاصل ہوتا تھا. اگر تھوڑی دیر کے لیے میری نگاہ سے اوجھل ہو جاتے تو مجھے پریشانی لاحق ہو جاتی اور میں بے قرار ہو جایا کرتی تھی. سرکار غوث پاک ایسی منزل میں آ گئے کہ اب زمین پر چل رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے چل رہے ہیں. بڑے پیر ادھر ادھر آ جا رہے ہیں. بڑی مقدس زبان آپ کی ہے. بہت صاف آواز آپ کی زبان سے نکل رہی ہے. آپ کی زبان میں کہیں لکنت نہیں ہے. آپ کی زبان میں کہیں لڑکھڑاہٹ نہیں ہے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ایک روز اپنی ماں کی گود میں بیٹھے ہیں. کبھی ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں, کبھی ماں کی گود میں مچل جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں امی جان میرا احسان آپ کے اوپر ہے. سرکار غوث پاک کی ماں دیکھتے ہوئے فرماتی ہیں عبد القادر تمہارا احسان میرے اوپر؟ ہاں ہاں امی میرا احسان آپ کے اوپر ہے. اب آپ ذرا خود غور فرمائیے, اگر چھوٹا سا بچہ اپنے ماں یا اپنے باپ کی گود میں بیٹھ کر کے اور اس طرح کی بات کہہ دے تو ماں اور
बाप ताज्जुब में पड़ जाते हैं। और आज छोटे छोटे बच्चों की शौकियों पर लोग कहा करते हैं ये बच्चा बड़ा चंचल है, ये बड़ा बच्चा होशियार है, ये बच्चा बहुत अच्छे अंदाज से बोलता है। जरा बचपन में उसकी होशियारी देखिए तो जवानी पर इसका आलम क्या होगा। सरकार गौसे आजम के इस माहौल को देखने के बाद और इस जीरकी को मुलाहजा करने के बाद बोल पड़ते हैं मर्द और औरत, अशराफ खानदान में इतना होशियार और इतना संजीदा और इस तरह सफाई से गुफ्तगू करने वाला बच्चा हम लोगों ने देखा नहीं। सरकार गौसे आजम मचल गए हैं। अर्ज करते हैं अम्मी जान मेरा एहसान है आपके ऊपर। मां ने इरशाद फरमाया बेटा अब्दुल कादिर अभी तो तुम इस लायक भी नहीं हुए हो कि मेरे साथ कोई एहसान कर सको। बेटा तुम्हारा कौन सा एहसान है, अभी तो तुम इस मंजिल में हो कि खुद मैं तुम्हारी किफालत कर रही हूं। सरकार गौसे आजम अपने मां की पेशानी का बोसा लेते हुए हाथ उठाकर अर्ज करते हैं अम्मी बताऊं मेरा एहसान क्या आपके ऊपर है। सरकार गौसे आजम का चेहरा मां देखने लगी। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं अम्मी सुनो एक मर्तबा का वाकया सुनो। जब एक बहुत बड़ा मशहूर डाकू दरवाजे पर आया था और आकर के वो भिखारी की शक्ल में दरवाजे पर खड़ा हुआ था और भीख का सवाल किया था। अम्मी उस वक्त आपके हाथों में सोने के बड़े अच्छे अच्छे कंगन थे। अम्मी जान आपके हाथ के कंगन को वो छीनना चाहता था डाकू, और जैसे आप पर्दे के आड़ से उसको भीख देना चाहती थी कि तब तक वो मकान में घुस आया था और अम्मी भाग करके आप मकान के एक कोने में चली गई थी और रब को याद करने लगी थी और रोने लगी थी ये मेरे अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। तो अम्मी जान उस वक्त मकान में एक शेर जाहिर हुआ था और जिस शेर ने चीर फाड़ कर उस डाकू को रख दिया था अम्मी वो शेर मैं था। मेरा एहसान है आपके ऊपर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आजम। अम्मी वो शेर मैं था, मेरा एहसान है आपके ऊपर। अम्मी आज तक आपने किसी को बताया नहीं है। सरकार गौसे आजम की मां अपने बच्चे के पेशानी का बोसा ले लेती है। यह है सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा जिनका बचपन बेमिसाल है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम सरकार गौस पाक को जानना चाहते हो, सर भला क्या कोई जानने की है कैसा तेरा, और औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वो है तलवा तेरा। एक बात बताऊं दोस्तों, कल मुझसे तकरीर आप चाहें जितनी देर तक सुन लीजिएगा। मैं भी 28 तारीख को कश्मीर से लौटा और कल ही आपके इस जलसे के लिए चल पड़ा। मैं थक गया, तो आज मैं चाहता हूं कि बयान यहीं रोक दूं। इंशाअल्लाह कल इस बयान का पूरा वक्त मैं दे दूंगा। मैं हजरत अल्लामा रशीदी साहब कुबला से अर्ज करूंगा कि मुझे फुल टाइम कल दे दीजिए, कल भरपूर बयान हो जाए इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद 4 तारीख को लोटस में मेरा बयान होगा और 6 तारीख से लेकर के 9 तक चिंबौर फाटक पर बयान होगा। और ये इंशाअल्लाह सारी तकरीरें सरकार गौसे आजम पर होंगी। बेशक आप मजलिस में शिरकत करके सरकार गौस पाक की शान सुन लीजिए, फिर सोचिएगा बड़े पीर कौन हैं। खुदा की कसम बड़े पीर का फैज तो वो है कि गुनहगार से गुनहगार हो, पापी से पापी हो, खाती से खाती हो, सियाहकार से सियाहकार हो, बदकार से बदकार हो। अगर गौस पाक का नाम ले रहा है तो इंशाअल्लाह मरने से पहले पहले तौबा करके मरेगा और दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से वो महफूज रहेगा। वो सरकार गौसे आजम की शान है। और गौस पाक का नाम लेवा गरीब नहीं रहेगा, गौस पाक का नाम लेवा भूखा नहीं मरेगा। वो सरकार गौसे आजम की शान है। इसलिए ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। खड़े होकर सलाम पढ़ लीजिए। आने रहमत लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शहरयारे रम ताजदारे हरम, शहरयारे रम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत लाखों सलाम, गौसे आजम में इमाम तो कावनो
آقا غوث اعظم امام التقی والنقا جلوہ شان قدرت پلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کھو سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزمی ہدایت لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا شفیعنا یوم الجزاء عند اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارک المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ اجمیری الہی خیر گردانی بحق شاہ بہرائچی الہی خیر گردانی بحق شاہ حضور نظام الدین دہلوی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا اللہ جو کچھ تیرا اور تیرے حبیب کا اور تیرے حبیب کے محبوب سرکار غوث پاک کا ذکر جمیل ہوا قبول فرما مولا ذکر فکر میں کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو تو ہم سب توبہ کرتے ہیں معاف فرما دے یا اللہ ہم سب اپنے چھوٹے بڑے گناہوں سے تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں غوث پاک کے صدقہ میں معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کو نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی توفیق عطا فرما مولا ہم میں جو بیمار ہوں بیماریوں سے شفا دے دے یا اللہ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ و طفیل میں محفوظ و مامون فرما دے یا اللہ رزق حلال میں برکتیں عطا فرما دے یا اللہ اپنے محبوب بندے سرکار غوث اعظم بڑے پیر کے روحانی فیض و برکات سے ہمیں دنیا میں بھی مستفیض فرما اور حشر میں سرکار غوث پاک کی شفاعت نصیب فرما الہی تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار قال تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان